سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات بلند کرنا ہر مرد و عورت پر واجب ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ناظرین، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی گئی ہے، اور تکبیر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ عام طور پر ہم اس عمل کو زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دینے کا نام سمجھتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب انسان کوئی بات کہنا چاہتا ہے یا کسی جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ دراصل اس تکبیر کے پیچھے ایک جذبہ چھپا ہوا ہے جس سے عام طور پر ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے ناآشنا، لیکن ان تکبیرات میں جو الفاظ موجود ہیں وہ اتنے اجنبی اور نامانوس بھی نہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہ سکیں۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اس کے پیچھے چھپے جذبے کیا ہیں؟ آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ ہر بڑے کی بڑائی کو اعتراف کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم اس کو ناراض کرنے سے بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہی معاملہ ہے کہ وہ کائنات کی تمام چیزوں سے سب سے بلند و برتر ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز جو ہمارے تصور میں آ سکتی ہے، بڑے حکمراں، بڑے دولت مند لوگ، بڑی زمین، بڑا آسمان، بڑا سمندر، ان تمام بڑی چیزوں کو بنانے والی ذات، اس کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، جو تمام بڑی چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ ناظرین، جس وقت ہم یہ تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر بڑے کی بڑائی اور اس کی مرعوبیت کے احساس سے نکل کر میں رب العالمین کی بڑائی کے احساس میں زندہ ہوں۔ میں صرف اسی سے مرعوب ہوں، میں صرف اسی سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کی بڑائی پر ہی میرا بھروسہ ہے، وہ مجھے مشکلات سے نکال لے گا، وہ میرے معاملات کو درست کر دے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے چھوٹا کر لیا ہے، اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ وہی میرا سب کچھ ہے، اسی کے لیے میں نے اپنی عبادت کو خاص کر لیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کو اس طرح سے دریافت کرنا کہ دنیا کی ہر دوسری بڑائی انسان کے آگے چھوٹی نظر آئے، بس یہی وہ جذبہ ہے جو تکبیرات سے مطلوب ہے، جس کا اظہار تو ویسے پوری زندگی ہونا چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر ان 4 دنوں میں خاص طور سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی جذبے کے ساتھ تکبیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔